اللہ اکبر۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میں علم کے متعلق جاننا چاہتا ہوں۔ دیکھیں ہمارے یہاں دو طرح کے نظریات ہیں، ایک کہتے ہیں جی دنیاوی علم ہے اور ایک طرف کہتے ہیں دینوی علم ہے۔ آپ اسلام کے روح سے ہمیں تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیں کہ کہتے ہیں جی جو دنیا ہے نا وہ دین سے الگ ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ دنیا دین سے الگ ہے۔ یہ کس طرح کا ہوا، یہ کس طرح سے ہوا، مجھے نہیں پتہ اس بات کا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسجد نبوی کے اندر جب تعلیم دی جاتی تھی تو اس کے اندر صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی مسائل بھی سکھاتے تھے۔ اس کے بعد قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ کھول کھول کر بیان کیا، لیکن پورا ایک انسان کے بننے تک کا پروسیس بھی اس کے اندر بیان کیا گیا کہ کس طرح سے ہم بادشاہوں کو بساتے ہیں، کس طرح سے یعنی دوسرے سے انسان بنتا ہے۔ تو اب کس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ دین سے علیحدہ ہو گئی ہے اور یہ کہا جائے کہ نہیں یہ تو صحیح ہے؟ بس بات میں نے سمجھ لی۔ مسلمانوں کی بربادی میں جتنا دخل ہے دو قسم کے نظام تعلیم کا کسی شاگرد، یہ دو ادارے جو قائم ہیں نا متوازی، کہ ایک طرف دینی مدارس ہیں کہ وہاں لوگ دین سیکھنے جاتے ہیں، وہاں بھی دین کا نام ہی ہے، ورنہ سوائے جھگڑوں کے اور فساد کے کچھ نہیں، کہ جس مسجد میں چلا گیا یا مدرسے میں انہوں نے اپنی چھاپ لگا دینی ہے کہ ہم ہی مسلمان ہیں باقی سب کافر ہیں، وہاں بھی نفع کی بجائے زیادہ ضرر ہی ہے۔ اور آپ کے یہ ادارے جو ہیں یہ کہلاتے ہی دنیاوی ادارے ہیں۔ یقین جانیں مسلمانوں کی بگڑی اسی وقت سنورے گی جب ایسے ادارے قائم ہو جائیں گے گلی گلی محلے محلے، کہ وہاں ہی بچے پڑھ کر امام ابو حنیفہ اور مالک بن کر نکلیں، کسی مدرسے میں جانے، ساتھ ہی دین سیکھتے جائیں، اور ساتھ ہی وہ بڑے بڑے سائنسدان بنے، جرنیل بنے، کمشنر بنے۔ دنیاوی علوم اور دینی علوم جب تک ایک جگہ نہیں نہ ہوتے اس وقت تک کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، نہ دنیا میں کوئی انقلاب آنا ہے، نہ اسلامی حکومت قائم ہونی ہے۔ جو دین تھوڑا بہت سیکھتے ہیں وہ مینجمنٹ نہیں جانتے، جو یہ دنیا چلانا جانتے ہیں ان بیچاروں کے پاس دین نہیں۔ یہ خلید جو ہے نا ہوئی دین و دولت میں جس دم زدائی، ہوس کی امیری ہوس کی، ساری بربادی اسی سے کہ دین الگ ہو گیا، دنیا الگ ہو گئی۔ ایسے ادارے کوئی جماعت قائم کرے، حکومت کرے کہ کسی بچے کو دین سیکھنے کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، ساتھ ساتھ ہی دین سیکھتا جائے۔ اور اس بارے میں بھی جو کرنے کا کام تھا نا جو بہت مشکل ہے کہ ایسے ماہرین اٹھیں جو سارے آپ کے جو ہے نا علوم فزیالوجی یا فزکس یا کیمسٹری ان سب کو نئے سرے سے مدون کرے۔ کوئی اسلامیات کا پیریڈ نہیں ہونا چاہیے، نہ اسلامیات کا استاد الگ، وہ تو مذاق بن گیا۔ وہاں لوگ جعلی حاضری لگواتے ہیں، اس استاد کا کوئی ادب نہیں کرتے، اس ہم نے ادنا علم ہے۔ ہر کمرے میں آپ جائیں نا، استاد لیکچر دے رہا ہو اپنے علم کا، اس میں ایسا ہو کہ جو فیکٹس ہیں نا اس میں الگ کرے، جو تھیوریز ہیں پھینک دے اس کو۔ بہت سی چیزیں جو تھیوریز ہیں صرف خیال ہیں لوگوں کے، اس کو حقیقت کر کے بیان کرتے رہتے ہیں۔ کچھ فیکٹس ہیں جو لیبارٹری میں ثابت ہو جائے، فیکٹس کا اسلام انکار نہیں کرتا، وہ حقائق آنکھوں سے، مگر تھیوریز جعلی بنائی ان کافروں نے کہ اللہ کو مانے بغیر حل کرو، کہ خود ہی جرثومے سے جانور بن گئے، اللہ کو نہیں درمیان میں آنے دینا چاہتے۔ عقل پر اتنا زور دیتے ہیں کہ رسول کی ضرورت نہیں رہنے دیتے۔ اس لیے علوم اس طرح مرتب ہوں کہ آپ بچہ جس کمرے میں جائے نا ایسا ہی محسوس ہو کہ اللہ رسول کی بات ہی ہو رہی ہے۔ استاد اس طرح لیکچر دے کہ انہی حقائق اور فیکٹس کی روشنی میں سے دکھائے کہ یہ پلاننگ نظر کسی دان جس سے یہ چیزیں پیدا الالٹرا بنی نظر آتی ہیں۔ یقین جانے اس طرح ہو ہر کمرے میں انسان نہ ایسے ہی دیکھے جیسے خدا کا جلوہ اسے نظر آ رہا ہے، وہ فزکس پڑھے، کیمسٹری پڑھے، فزیالوجی، مگر یہ ایسا کرتا کوئی نہیں۔ جو پیچ کرتے ہیں نا کہ اسلامیات ساتھ یہ مذاق ہے، اس سے کوئی دین نہیں آئے گا، نہ کوئی فائدہ اس کا۔ تو دونوں قسم کے ادارے جو ہیں ان کو ایک کیا جائے، اور نئی کتابیں ایسی ہوں جو بڑے بڑے ماہرین ایماندار ہوں کہ جو حقائق سائنس نے معلوم کی ہیں ان کا انکار نہ کریں، مگر جن دہریین اور بے دینوں نے تھیوریاں گھسا دی ہیں درمیان، اس کو پڑے پھینکے کہ یہ صرف تمہارے اپنے خیالات ہیں، اس کی کوئی دلیل ہے؟ آج تک ڈارون کا نظریہ ہی ہے، کوئی حقیقت نہیں ثابت کر سکا کہ کوئی جانور جو ہے نا ترقی کر کے انسان بن رہا، دکھاؤ۔ جب تم کہتے ہو مانے بغیر نہیں ماننا، کہیں دکھاؤ کہ ایک بندر آہستہ آہستہ نا انسان بن رہا۔ ان کی تھیوریاں بھی مانتے ہیں، دین حقیقت بیان کرتا جو کائنات کا مالک ہے وہ کہتا ہے، رسول پہنچاتا، اس پر شک نے ڈال دیا مسلمانوں کا۔ یہ اس جدید علم کی سمجھو نا گمراہی ہے، جس کی وجہ سے علامہ اقبال فرماتے ہیں درمیان شیشہ ہے عصر حاضر دیدہ، کہ موجودہ زمانے کی جو بوتلیں ہیں نا جو تمہیں سندیں یا پکڑاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا ہے؟ چنا زہرے کیا مارہا در پیش، ایسا زہر بھر دیا اس میں جو پتہ بھی نہیں چلتا، اور اس سے سانپ بھی الٹے ہو جاتے ہیں۔ سانپ خود زہریلا ہے، بڑے بڑے دیندار گھرانوں کے بچے کافر ہو گئے،
دہری اور بدین ہو گئے. وہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کہ دادی تہجد پڑھ رہی ہے، پوتی ڈانس کر رہی. اس جدید تعلیم میں یہاں تک پہنچا دیا. تو بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ دین و دنیا ایک جگہ ہوں گے. وہاں سے لوگ دین پڑھ کر نکلے، وہاں سے اسلام دنیاوی علم پڑھ کر نکلے، پھر وہ آئیں گے نا کرسیوں پر. تو کوئی توقع ہے کہ شاید انقلاب آ جائے. یہ دونوں دنیا کی تقسیم شرک ہے، بالکل بے ایمانوں نے کری ہے.